آپ کی ساری شاید گفتگو سے بات سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ اس سارے معاملے میں یزید تو بالکل بری ہے، ایسی بات ہے؟ دیکھیے جی، یزید کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں چاہیں تو جو سزا دیں، چاہیں تو نہ دیں، یہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ میں اس یزید کے حوالے سے نا اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ صحیح ہے، آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں کوئی بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمیں نا، میں تلاش میں ہوں، طالب علم اسٹوڈنٹ، میں تلاش میں ہوں کہ یزید کو وہاں بچ جانے والے اہل بیت نے کیا سمجھا اور کیا کہا، ٹھیک ہے کہ نا اس واقعہ میں مظلومین میں سے جو بچ گئے، جی اور چلے اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، اس وقت جتنے اہل بیت زندہ موجود تھے، صحیح ہے، چاہے وہ مظلومین کی شکل میں، چاہے وہ وہاں نہیں گئے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، محمد بن انفیہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، دوسرے جتنے اہل بیت ہیں، میں تو یزید کو اہل بیت کی نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو اہل بیت نے یزید کو دیکھا، میں وہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے آج تک یزید کے خلاف اہل بیت کا جملہ مل نہیں رہا، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تو اگر کسی کے علم میں آ جائے کہ فلاں حدیث میں یا فلاں تاریخ میں فلاں اہل بیت نے یزید کو ایسے برا بلا کہا ہے، تو اس کی مہربانی ہے کہ میرے تک وہ صحیح حوالہ پہنچا دے، انشاءاللہ میں کہنا شروع ہو جاؤں گا۔ اور اگر اہل بیت اس کے حوالے سے خاموش ہے جی، تو اتنی دیر تک میں بھی خاموش ہوں۔ بہترین ہو گیا۔ لیکن عوام پوچھتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تلاش میں ہیں کہ یزید نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ ان کو کیا سزا دی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یزید نے ان کو تحفے بڑے دیے، ان کو گورنریاں دی، یہ کیا۔ یہ جو بات ہے نا، تحفے دینے، گورنری دینی، یہ تو جھوٹ ہے۔ یزید نے اس واقعہ کے بعد نہ کسی کو کوئی تحفہ دیا، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کو گورنری دی۔ صحیح یہ بات ہے۔ باقی رہا کہ عوام پوچھتی ہے کہ یزید نے اس کا بدلہ لیا یا کیا کیا۔ اس عوام سے یہ بات کہی جائے کہ یہ مطالبہ آپ اہل بیت سے کریں، یہ مطالبہ آپ اہل بیت سے کریں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا، اور آپ اس کے باوجود بھی یزید کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ اس کے باوجود بھی یزید کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اگر وہ اہل بیت، دیکھیں ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جی، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے لکھی ہوئی ہدایت لینی ہے تو قرآن پڑھ لینا، ہاں اگر تم نے عملی ہدایت لینی ہے تو اہل بیت کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے، پڑھ کر لینی ہے تو قرآن پڑھ لینا، دیکھ کر لینی ہے تو کس کو دیکھ لینا؟ اہل بیت کو۔ اب ہم اہل بیت کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ خاموش ہیں تو میں ان سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں تو اہل بیت کو چھوڑ گیا، میں اہل بیت کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ صحیح، جہاں اہل بیت بولیں گے میں بولوں گا، جہاں وہ خاموش رہیں گے میں خاموش رہوں گا، جہاں وہ کچھ کریں گے میں کروں گا، رکیں گے میں رک جاؤں گا۔ اگر تو انہوں نے، یہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا نا کہ بدلہ نہیں لیا، اگر تو انہوں نے یزید کو کچھ کہا جی، تو میں کہنے کے لیے تیار، صحیح ہے، اگر وہ خاموش تو میں اہل بیت کے احترام میں خاموش، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے والد صاحب اگر کسی جگہ پہ خاموش ہے، کوئی پرے پنچایتی ہو، ہاں، والد صاحب خاموش ہے، تو آپ کو آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کریں گے تو کہیں گے بدتمیز ہے یار، بڑوں کی باتیں ہوتے ہوئے یہ بول رہا ہے۔ تو ہم بدتمیز نہیں بننا چاہتے، ہم اہل بیت کی سیرت اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین ہو گیا شاید۔ اچھا، ایک اور زاویے سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو شہید ہوتا ہے یا مقتول ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، جی، اس کے ورثاء کو 3 حق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورثاء قصاص کا مطالبہ کرے تو قصاص ملے گا، جی، ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت لے کر دی جائے گی۔ مثلا اگر ورثاء کہہ رہے ہیں میں نے قصاص ہی لینا ہے، تو حکمران زبردستی دیت لے کر دے سکتا؟ نہیں، پھڑو جی دیت ہی ملے گی۔ اور اگر ورثاء کہیں دیت لینی ہے تو حکمران زبردستی قصاص لے کر دے سکتا؟ نہیں۔ یہ مرضی کس کی چلے گی؟
ورثہ کی ایسے ہی قتل کے بدلے قتل بھی وہ کروا سکتے ہیں, قتل کی وہ دیت بھی لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. نہ وہ قتل کے بدلے قتل لیں اور نہ وہ قتل کی دیت لیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی ورثاء نے یہ سمجھا خون اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بدلے 1000 بندہ بھی قتل کر دو تو بدلہ نہیں ہو سکتا, اللہ. اس وجہ سے ہم نے قتل کا بدلہ قتل نہیں لینا. پیسوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ ان کے خون کے پیسے لیے جائیں, ہم دیت نہیں لیں گے بلکہ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں لے جائیں اور وہی سب سے اچھا بدلہ لے لے گا. تو انہوں نے اپنا فیصلہ کس پہ چھوڑا؟ اللہ پہ چھوڑیں. تو تم اس کا فیصلہ دنیا میں کروانا چاہتے. اس وجہ سے یزید نے بدلہ لیا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اگر اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کہاں ہو, اللہ کی عدالت میں, تو ٹھیک ہے پھر اللہ کی عدالت. اس بات کو ہم قیاس سمجھے یا کوئی روایت ہے؟ یہ ہم حسن ظن سمجھتے ہیں اور اس کے قرائن اور دلائل ہمارے پاس. ٹھیک ہے. پہلا کرینہ جی دیکھیں, سیدہ زینب رضی اللہ عنہ, زینب بنت علی رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن جی, اور سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے حقیقی بیٹے ہیں. اب ایک بیٹا ہے اور ایک بہن ہے. اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. صحیح. اس کے بعد سیدنا زین العابدین نے ایک مرتبہ بھی مطالبہ کیا ہو, کسی تاریخ میں دکھا دو کسی ایک اہل بیت نے مطالبہ کیا ہو قصاص کا, ہمیں دکھا دو, پھر آپ کی بات درست ہو جائے گی. اس کے دیت کا مطالبہ کیا ہو, دکھا دو. اس قصاص نہ لینے پر یزید کو غلط کہا ہو. اگر ہم آج 1400 سال کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں, اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ صحابہ جو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے نکل پڑے, آج وہ صحابہ قصاص کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ اہل بیت نے اپنا فیصلہ ہی اللہ پر چھوڑ دیا. تیسری بات, سیدہ زینب کی قبر مبارک کہاں ہے؟ آج بھی دمشق کے محلے میں, اچھا, محلہ زینبیہ ہے اور وہاں ان کی قبر بنی. واقعہ کربلا کے بعد, جی, واقعہ کربلا کے بعد وہ یزید کے پاس ہی ساری زندگی گزار گئے. اچھا. اگر یزید بھی قاتلوں سے ملا ہوتا تو بہن وہاں نہ رہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ جو کہتے ہیں یزید ملا ہوا تھا, وہ بہن کے بارے میں کہتا ہے. نعوذ باللہ بہن قاتلوں کے پاس چلی گئی. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت علی کی بیٹی قاتلوں کے پاس چلی گئی. نہیں ہو سکتا. اچھا, آج ان سے پوچھو, نیٹ میں دیکھو, سیدہ زینب بنت علی رضی کا مزار کا شام میں, دمشق میں, محلہ زینبیہ میں, کیوں نہیں؟ یہ تو اب آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی. اب سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں جائے. ادھر ہی رہے, ادھر ہی رہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید نے ان اہل بیت کو جو بچے تھے ان کی عورتوں کو جکڑ کے بند کر کے رکھا ہوا تھا. اگر یہ بات ہے بند کر کے رکھا تھا, جی, سوال دو ہیں. اس وقت کی ساری اہل بیت نوجوان نسل کا ایمانی لیول کیا تھا؟ اگر جکڑ کے رکھا ہے, اس وقت کی ساری اہل بیت نوجوان کا نسل کا ایمانی لیول کا, کیا وہ اپنی پھوپھو اور اپنی والدہ اور اپنی بہن اور اپنی ماں کو چھڑا بھی نہ سکے؟ اس وقت کے موجود صحابہ کا ایمانی لیول کیا تھا؟ اس وقت کے موجود تابعین کا ایمانی لیول کہاں؟ یہ غلط, یہ جھوٹی بات ہے, یہ ان پر تہمت ہے. ایسا نہیں. اگر وہ جکڑ دیے گئے تو بیٹے علی بن حسین کو کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ بدلہ لے لے آگے, اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لا کر بتا دے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو, اس وجہ سے چھوڑا. پھر مطلب یہ ہے کہ ایک کو ظلم میں رکھا اور باقی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ سب کو اکٹھا کر کے لے آئے. ایسا نہیں. یہ جھوٹی باتیں مشہور ہیں, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی سیر حاصل بحث, اور عوام بھی بہت کچھ سیکھے گی اسے انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور پوچھے, انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اتھینٹک ذرائع کے ذریعے سے.